نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم 11ویں باب سے ریڈنگ شروع کریں گے، اور یہ وہی طویل حدیث ہم آج دوبارہ پڑھیں گے اور اردو ٹرانسلیشن بھی کریں گے، اس لیے کہ کچھ تھوڑی سی جو ڈیٹیل ہے وہ ذرا سی ڈفرینٹ الفاظ میں ہے اس میں، تو مزید کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا ہم صرف عربک نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری حدیث کو اردو بھی کریں گے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، کہ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فحش کی اشاعت کی جائے اہل ایمان میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب واقعہ افک جو ہے یہ اصل میں فحش کی اشاعت ہی تھا، اور یہ فحش کی اشاعت کا ایک سبب بھی تھا، اور اسی لیے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایسے کام سے بچنا چاہیے کہ جو کسی قسم کے بھی فحش اور بے حیائی کے پھیلنے کا باعث ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تشیع الفاحشہ کو منع فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا اعلان فرمایا ہے کہ جو اہل ایمان میں فحش پھیلاتے ہیں۔ اب فحش جو ہے یہ قول سے بھی ہو سکتا ہے اور فعل سے بھی ہو سکتا ہے۔ فعل سے تو صاف ظاہر ہے کہ زنا اور محرمات سے نکاح کرنا، انسیسٹ وغیرہ، اور پھر اسی طرح سے ہومو سیکشولیٹی، یہ سب کچھ فحش میں آتا ہے جو کہ فعلاً ہے۔ اور اس کو سورہ النساء آیا 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے نا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی محرمات سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے فحش قرار دیا۔ پھر اسی طرح سے جو قولی فحاشی ہے اس میں جس طرح سے سورہ الطلاق آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، یہ جو یہاں پر فاحشہ مبینہ کی بات ہے وہ ہے کہ ایسی باتیں، ایسے منکر اقوال ان کے منہ سے نکلیں، ایسی ولگر ابیوز جو ہے وربل وہ ان کے منہ سے نکلے، تو یہ قولی فحاشی ہے۔ اور جو لوگ چاہے فعلاً چاہے قولاً مسلمانوں میں، مسلمان معاشرے میں اس چیز کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں وعید ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پر، یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جتنے بھی میٹرز جس طرف کو بھی جا رہے تھے، دراصل ان کا اینڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہوئی، اور پھر کیسے کیسے پریویسی کو پروٹیکٹ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے قوانین نازل کر دیے۔ اور رؤوف رحیم میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ رأفہ جو ہے وہ رحمت سے بھی زیادہ اس میں نرمی پائی جاتی ہے، رحمت سے بھی زیادہ نرمی پائی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ وقال ابو اسامۃ عن ہشام بن عروۃ قال اخبرنی ابی عن عائشۃ قالت لما ذکر من شأنی الذی ذکر، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب میرے متعلق وہ باتیں کہی گئیں جو بھی کہی گئیں،
وما علمت به، اور مجھے تو ان کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطیباً، خطبہ دینے کے لیے، فتشہدہ، تو آپ نے شہادہ کہی، فحمد اللہ واثنى علیہ، پھر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی ثنا بیان کی، بما ہوا اہلہ، جس کا وہ اہل ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد اشیروا علیہ فی اناس، مشورہ دو مجھے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں، ابنو اہلی، جنہوں نے میری اہلیہ پر تہمت لگائی ہے، جنہوں نے میری اہلیہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، ما علمت علی اہلی من سوء، میں نے اپنی اہلیہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، قط، کبھی بھی، وَأَبْنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ ما علمت علیہ من سوء قط، اور جس آدمی کے لیے وہ تہمت لگا رہے ہیں اس میں بھی میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے۔ وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ، اور وہ تو کبھی میرے گھر میں آیا بھی نہیں مگر یہ کہ میں خود موجود ہوتا ہوں، یعنی میری غیر موجودگی میں وہ کبھی میرے گھر میں آیا بھی نہیں۔ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ، اور کبھی بھی جب میں سفر پر گیا ہوں یعنی گھر سے غیر حاضر ہوا ہوں تو وہ میرے ساتھ تھا، یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں سفر پر گیا ہوں اور وہ مدینہ میں ہوں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فقام سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فقال، تو انہوں نے عرض کی، اذن لی یا رسول اللہ، اجازت دیجئے مجھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان نضرب اعناقہم، کہ ہم ان کی گردنیں مار دیں۔ وقام رجل من بنی الخزرج، تو پھر بنو الخزرج سے ایک آدمی کھڑا ہوا، وکانت ام حسان بن ثابت، اور تھی حسان بن ثابت کی والدہ، من رہتی ذالک الرجل، اس آدمی کے قبیلے سے۔ تو قبائلی جو حمیت ہے نا وہ آ گئی ساری درمیان میں۔ فقالا، تو اس آدمی نے اٹھ کے کہا، اب یہ آدمی جو ہیں یہ سعد بن عبادہ ہیں جو ہمیں پچھلی حدیث سے پتا چلا، کذبتا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اما واللہ اللو کانوا من الاوسی، اللہ کی قسم اگر وہ اوس میں سے ہوا، ما احببتا ان تضرب اعناقهم، کبھی بھی تم پسند نہیں کرو گے کہ اس کی گردن ماری جائے، حتی کاد ان یکون بین الاوس والخزرج شر فی المسجد، یہاں تک کہ اوس اور خزرج قبیلے کے درمیان لڑائی ہو گئی مسجد کے اندر ہی، باہم فساد کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ وما علمت، اور فرماتی ہیں اور مجھے کچھ علم نہیں۔ فلما کان مساء ذلک اليوم، پھر جب اس دن کی شام ہوئی، خرجت لبعض حاجتی، تو میں نکلی اپنی قضائے حاجت کے لیے، ومعی ام مستح، اور میرے ساتھ تھی ام مستح، فاثرت، تو وہ پھسل گئیں، ان کی پیروں میں ان کی چادر آئی اور جیسے ٹرپ کرتا ہے انسان، وقالت، اور بولی، تعس مستح، ہلاک ہو مستح، غارت ہو مستح، فقلت، تو میں نے کہا، ای امی، اے ماں، تسبین ابنک، تم اپنے بیٹے کو کوستی ہو، اس کو برا بھلا کہہ رہی ہو، وسکتت، تو وہ چپ ہو گئی، ثم اثرت الثانیہ، پھر وہ دوبارہ پھسلی، فقالت تعس مستح، انہوں نے پھر وہی کہا کہ غارت ہو مستح، فقلت لها، تو میں نے ان سے کہا، ای امی، اے ماں، اتسبین ابنک، تم اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتی ہو، فسکتت، تو بھی وہ چپ رہی، ثم اثرت الثالثہ، پھر وہ تیسری دفعہ پھسلی، فقالت، پھر کہنے لگی، تعس مستح، مستح غارت ہو، فانتہرتها، تو میں نے اس کو اس سے جب منع کیا اور میں نے ذرا جھڑکا اس کو کہ ایسے کیوں کہتی جا رہی ہیں آپ،
فقالت تو وہ بولی واللہ ما اسبہ الا فیکی، اللہ کی قسم میں تو اس کو تمہاری وجہ سے کوس رہی ہوں۔ فقلتو تو میں نے کہا فی ای شأنی، میری کیا وجہ ہے، میری کون سی بات ہے؟ قالت تو ام مستح بولی اور پھر وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ فبقرت لی الحدیث، تو ام مستح نے تو مجھے ساری بات جو ہے وہ سنا ڈالی۔ فقلتو تو میں نے کہا وقد کان ھذا، کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، یہ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ قالت تو ام مستح نے کہا نعم واللہ، ہاں اللہ کی قسم۔ فرجعت الی بیتی، تو میں واپس اپنے گھر آئی۔ کأن الذی خرجت لہ، گویا کہ جس حاجت کے لیے میں نکلی تھی، لا اجد منہ قلیلا ولا کثیرا، کہ وہ تو مجھے کوئی اس کی تھوڑی سے تھوڑی ٹریس بھی میرے اندر باقی نہ رہی، اس حاجت کا تو مجھے احساس ہی نہ رہا۔ وبعثت، اور مجھے بخار چڑھ گیا۔ فقلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا، اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارسلنی الی بیت ابی، مجھے میرے والد کے گھر بھیج دیجئے۔ فارسل معی الغلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک لڑکا بھیجا، یعنی جو مجھے چھوڑ آیا۔ فدخلت الدار، تو میں گھر میں داخل ہوئی۔ فوجدت ام رومان فی السفل، تو ام رومان یعنی اپنی والدہ کو میں نے پایا نچلی منزل پر، وابا بکر فوق البیت یقرأ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کی اوپر والی منزل پہ تھے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ فقالت امی، تو میری والدہ نے کہا، ما جاء بک یا بنیہ، کیا ہوا بیٹی، کیوں آئی ہو تم؟ فاخبرتها، تو میں نے ان کو بتائی ساری بات۔ وذکرت لها الحدیث، اور میں نے ساری واقعہ سنا دیا ام مستح والا۔ وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغَ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّي، کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اتنی پریشان نہیں ہے جتنی کہ میں پریشان۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، یا بنیہ، اے میری بیٹی، خفضی علیک الشأن، کہ اپنے اوپر سے ہٹاؤ ساری یہ پریشانی، نہ پریشان ہو اتنا۔ فإنہ واللہ، کہ بے شک اللہ کی قسم، لقلما کانت امرأۃ حسناء، کہ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اتنی حسین ہو، عند رجل، ایک آدمی کے پاس، یحبها، جو اس کو محبت بھی کرتا ہو، لہا ضرائر، اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، الا حسدنها، مگر یہ کہ پھر ان کو کچھ نہ کچھ حسد ان سے ہو جاتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی عیب نکال لیتی ہیں۔ اور یہ پھر وہی بات کہ کوئی الزام نہیں کسی پر بھی لگایا ام رومان نے، صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیسیفائی کرنے کے لیے کہ معاملہ گھریلو لیول کا ہے، کوئی نیشنل لیول کا معاملہ نہیں ہے۔ وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، پھر فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ ان کو اتنی وہ متاثر نہیں ہوئی ہوئی تھی اس تہمت سے جتنی میں ہوئی تھی۔ قلت، میں نے پوچھا، وقد علم به ابی، میرے والد کو اس بات کا پتہ ہے؟ قالت نعم، تو ام رومان نے کہا ہاں۔ قلت ورسول اللہ، اور میں نے پوچھا اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت نعم، تو پھر میری والدہ نے کہا ہاں انہیں بھی پتہ ہے۔ ورسول اللہ، اور اللہ کے رسول کو بھی پتہ ہے۔ واستعبرت وبکیت، تو میں تو پھر بات جو ہے اس کو سمجھ گئی اور میں رونے لگ گئی۔ فسمع ابو بکر صوتی، تو اوپر میرے رونے کی آواز ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آ گئی۔ وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، اور وہ گھر کی اوپر کی منزل میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ فَنَزَلَ، تو وہ اترے نیچے۔ فَقَالَ لِأُمِّي، اور میری ماں کو کہنے لگے، مَا شَأْنُهَا، کیا ہوا ہے اس کو؟ قالت، تو ام رومان نے بتایا، بلغها الذی ذکر من شأنها، اس کو وہ بات پہنچ گئی ہے جو اس کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ ففاضت عیناہ، تو ابو بکر کی آنکھیں بہہ پڑی، ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ قال، پھر انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اقسمت علیک ای بنیہ الا رجعت الی بیتک، میں تجھے قسم دیتا ہوں اے بیٹی کہ تو واپس اپنے گھر چلی جا۔ سبحان اللہ، کتنا حکیمانہ یہ حکم تھا جو انہوں نے دیا ہے۔
بہترین، فرجعتو تو میں لوٹ آئی، یعنی اپنے گھر آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ وَلَقَدْ جَاءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے۔ فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي، تو میرے بارے میں ہماری جو خادمہ ہے اس سے پوچھا، سوال کیا۔ فقالت، تو خادمہ نے کہا، لا واللہ ما علمت علیہا عیبا، نہیں اللہ کی قسم میں نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا، میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا رضی اللہ عنہا، الا سوائے انہا کانت ترقد، کہ یہ سو جاتی ہیں، حتی تدخل الشاۃ، یہاں تک کہ بکری آ جاتی ہے، فتأکل خمیرہا او عجینہا، تو وہ ان کا خمیر اٹھا ہوا آٹا یا گندھا ہوا آٹا کھا جاتی ہے وہ بکری، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ سوئی رہ جاتی ہیں۔ وانتہرہا بعض اصحابہ، تو جب بریرہ نے یہ کہا تو کچھ اور جو صحابہ تھے نا انہوں نے ذرا تھوڑا ڈانٹا خادمہ کو، فقالا، اور کہا، اصدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اسقطوا لہا بہا، انہوں نے کہا کہ تم کھل کے ساری بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے، تو ان کے ذہن میں جو بات تھی آٹے والی تو وہ انہوں نے کر دی، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا اس کے بارے میں سچ سچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ۔ فقالت، تو پھر وہ بولیں، سبحان اللہ واللہ ما علمت علیہا، یہ کیا خوبصورت یہ الفاظ ہیں جو سیدہ عائشہ کی گواہی میں بریرہ رضی اللہ عنہا نے بولے ہیں، واللہ ما علمت علیہا الا ما یعلم الصائغ الى تبر الذهب الاحمر، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں عائشہ کو ایسے ہی جیسے کوئی ماہر سنار جانتا ہے خالص سونے کو، عائشہ تو خالص سونے کی طرح پاک صاف ستھری ہے۔ وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ، اب بات اس آدمی تک بھی پہنچی کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ۔ فقالا، تو انہوں نے سن کر کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واللہ اللہ کی قسم، ما کشفت کنف انثی قط، میں نے تو کبھی کسی عورت کا کپڑا نہیں کھولا۔ قالت عائشہ، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، فقتل شہیدا فی سبیل اللہ، لیٹر آن وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوئے تھے، غالباً یہ ردہ کی جو جنگیں تھی نا ان میں۔ قالت، پھر وہ فرماتی ہیں، وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي، کہ صبح کے وقت آئے میرے والدین میرے پاس، یعنی ادھر سے ان کو گھر بھیج دیا اور پھر صبح جو ہے نا والدین ان کے پاس آ گئے سیدہ عائشہ کے پاس۔ فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دونوں میرے پاس ہی رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر تشریف لائے تھے۔ ثُمَّ دَخَلَ، پھر آپ میرے پاس آئے۔ وَقَدْ اكْتَفَنِي، اور پکڑا ہوا تھا مجھے کندھوں سے، ابوایہ میرے والدین نے، عن یمینی و عن شمالی، میرے دائیں اور میرے بائیں سے، بالکل کلوز میرے دونوں والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بیمار بھی تھیں ظاہر ہے، اور شدید صدمے میں بھی تھیں۔ فحمد اللہ و اثنا علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد یا عائشہ، اما بعد اے عائشہ، ان کنتی قارفتی سوءا، اگر تم سے کوئی برا کام ہو گیا ہے، او ظلمتی، یا تم اپنے نفس پہ کوئی ظلم کر بیٹھی ہو، فتوبی الی اللہ، تو تم اللہ کی طرف توبہ کرو، فإن اللہ یقبل التوبۃ من عبادہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وقد جاءت امرأۃ من الانصار، اس دوران میں ایک انصاری خاتون بھی آ گئی، فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ، اور وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی،
فقلت، تو میں نے کہا، اب دیکھیں کتنا ہیومن ایموشن ہے، الا تستحجی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کوئی نہیں لحاظ آیا، من هذه المرأتی، اس عورت سے، ان تذکر شیئا، کہ یہ سن لے گی اور باہر جا کر کوئی بات کہہ دے گی، آپ نے اس کے سامنے مجھ سے یہ پوچھ لیا۔ فوعظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیحت فرمائی۔ فالتفت الی ابی، تو میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی۔ فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، اجبہ، آپ جواب دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قالا، تو والد نے کہا، فماذا اقول، میں کیا کہوں؟ فالتفت الی امی، پھر میں نے اپنی والدہ کی طرف توجہ کی۔ فقلت اجیبی ہی، آپ جواب دیں ان کو۔ فقالت اقول ماذا، میری ماں نے بھی کہا میں کیا کہوں۔ فلما لم یجیباہ، جب ان دونوں نے کوئی جواب نہ دیا، تشہدت، تو میں نے شہادہ پڑھی، یعنی بالکل جیسے خطبہ دینے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ فحمدت اللہ، پھر میں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ، اور میں نے اللہ کی ثنا بیان کی، بما ہوا اہلہ، جس کا کہ وہ اہل ہے۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا، اما بعد، اما بعد، اما بعد کا مطلب ہوتا ہے as for what follows، یعنی اس کے بعد اب میں یہ کہتی ہوں۔ فواللہ لئن قلت لکم، اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے کہوں، انی لم افعل، کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، واللہ عز وجل یشہد انی لصادقہ، اور اللہ عز وجل گواہ ہے کہ میں سچی ہوں، ما ذاک بنافعی عندکم، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ لوگوں کو، لقد تکلمتم بہ، اور آپ اس کے بارے میں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، اب دیکھیں جیسے قرآن میں وہ ایکسپریشن ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، تو یہ بات جو ہے یہ رچ بس گئی ہے آپ لوگوں کے دلوں میں۔ وَإِن قُلْتُ، اور اگر میں کہوں، انی قد فعلت، کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، واللہ یعلم انی لم افعل، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، لتقولن، ضرور آپ لوگ کہیں گے، قد باءت به علی نفسها، اس نے تو خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے، اس نے تو خود اقرار جرم کر لیا ہے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا، اور بے شک میں اللہ کی قسم کوئی اور مثال اپنی اور آپ کی نہیں پاتی، وَالْتَمَسْتُ اسْمَ یعقوب، اور اس وقت میں نے یاد کرنے کی کوشش کی یعقوب علیہ السلام کے نام کو، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، تو مجھے یاد نہ آیا، إِلَّا أَبَا يوسف، پھر میں نے کہہ دیا سوائے اس کے کہ میں ابو یوسف کی آپ کو مثال دیتی ہوں، ہی نقالا، جب انہوں نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَأُنزِلَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ساعته، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، جو کہ اس معاملے میں 1 مہینے سے نہیں آئی تھی۔ فسکتنا، ہم سب چپ ہو گئے، ورفع عنہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت ہٹی وحی کی، وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں سرور ہے، خوشی ہے، وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو صاف کرتے ہوئے، وَيَقُولُ، آپ نے فرمایا، ابشری یا عائشہ، خوشخبری ہو اے عائشہ، فقد انزل اللہ براءتک، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت نازل کر دی ہے۔ قالت، بولتی ہیں، فرماتی ہیں، وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا، بڑا ہی سخت مجھے اس وقت غصہ آ رہا تھا، یعنی she was angry کہ پہلے میری بات جو ہے وہ ایسے کسی نے کیوں نہیں مانی۔ فقال علی ابوایا، تو میرے والدین نے مجھے کہا، قومی الیہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کھڑی ہوں۔ فقلت، میں نے کہا، اب وہ بیوی بھی تو تھی نا، لا واللہ لا اقوم الیہ، نہیں اللہ کی قسم میں ان کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، ولا احمدہ، نہ میں ان کی تعریف کروں گی، ولا احمدکما، نہ میں آپ دونوں کی کوئی شکریہ ادا کروں گی، یہاں تعریف کا معنی نہیں ہے، شکریہ کا ہے، ولا احمدہ، نہ میں ان کا شکریہ کروں گی، ولا احمدکما،
نہ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گی، ولیکن احمد اللہ، لیکن میں شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ کا، الذی انزل براءتی، وہ جس نے میری برات نازل کی، لقد سمعتموہ، آپ لوگوں نے تو ایک بات سن لی تھی، فما انکرتموہ، اور نہیں آپ نے اس کا انکار تک کیا، ولا غیرتموہ، اور نہ آپ لوگوں نے کوئی غیرت دکھائی۔ وکانت عائشہ تقول، اب یہ حضرت عائشہ کا جو شکوہ ہے نا وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن جو ان لوگوں نے کیا وہ بھی بالکل ٹھیک کیا تھا، اس لیے کہ ان کے کہنے سے کسی نے کیا ماننا تھا کہ باپ اور ماں اور ہسبینڈ، تو انہوں نے تو ظاہر ہے یہی بات کرنی ہے، وہ گواہی کوئی ویلڈ گواہی بننی نہیں تھی۔ وکانت عائشہ تقول، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، اما زینب ابنت جحش، جہاں تک معاملہ زینب بنت جہش کا ہے، فعصمها اللہ بدینہا، تو بچا لیا ان کو ان کے دین نے، ان کا جو دینداری تھی نا، وہ دیندار تھیں، بہت بڑے روزے رکھتی تھیں، بہت صدقہ کرتی تھیں، بہت وہ عبادت گزار تھیں۔ فلم تقل الا خیرا، انہوں نے میرے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہا۔ واما اختها حمنۃ، اور ان کی جو بہن تھی حمنہ، فہلکت فی من ہلکا، تو وہ ہلاک ہوئیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہلاک ہوئے۔ وکان الذی یتکلم فیہ مستح وحسان بن ثابت، اور مزید جو لوگ اس کے بارے میں اس طوفان کو پھیلانے میں حصہ لیتے تھے وہ مستح تھے، حسان بن ثابت تھے، والمنافق عبداللہ بن ابی، اور وہ منافق عبداللہ بن ابی تھا۔ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ، اور عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا اس معاملے کے بارے میں نا قرید کرتا تھا، اچھا بات سنو کیا ہوا، کچھ پتہ ہے کسی کو، ایسے طریقے سے وہ شاطر انسان بات کرتا، وَيَجْمَعُهُ، اور اس پر حاشیے چڑھاتا اور بات کو بڑھاتا۔ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ، استغفر اللہ، وہی تھا اس طوفان کا بانی، اور والذی تولا کبرہ سے مراد عبداللہ بن ابی اور حمنہ ہے، کیونکہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا انہوں نے خاصا رول پلے کیا ہے اس ساری چیز کو، اور سارا اپنی بہن کے اس میں آ کے کیا ہے، اور جبکہ بہن جو ہے، آپ دیکھیں کہ جن خواتین کو وہ واقعی مطہرات تھیں، وہ اپنے اخلاق میں بھی پاکیزہ خواتین تھیں، جن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے لیے، ان کے اندر وہ تھا ایک کیریکٹر، ایک لیول تھی کہ انہوں نے بہن کو بھی بچانے کی خاطر کسی قسم کی کوئی بہتان طرازی نہیں کی۔ قالت، تو وہ کہتی ہیں، فحلف ابو بکر، تو اس وقت پھر قسم اٹھا لی ابو بکر نے، اللہ ینفع مستحن بنافعۃ ابدا، کہ اس کے بعد مستح کو تو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کفالت کرتے تھے ان کی۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی، ولا یأتلی اولو الفضل منکم الی آخر الآیہ، ٹھیک ہے، کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے، یعنی ابا بکر، اور یہ اولو الفضل کون تھے یہاں پر؟ اہل ثروت، امیر لوگ، یہ تھے ابو بکر۔ والسعتی ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، اور یہاں پہ اولی القربى اور مساکین کون ہیں؟ یعنی مستح، الی قولہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تم لوگوں کو معاف کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حتی قال ابو بکر، یہاں تک کہ پھر ابو بکر نے کہا، بلا واللہ یا ربنا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، انا لنحب ان تغفر لنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے۔ وعاد له بما كان يصنع، اور پھر وہی مدد مستح کی کرنے لگ گئے جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اب یہاں تک چند اور چیزیں، کل ہم نے خاصی الحمدللہ شرح جو ہے وہ دیکھ لی تھی اور سمجھ لیا تھا ان ساری احادیث کو، اب ان میں کچھ اور باتیں پتہ چلتی ہیں، آپ نمبر وار لکھتی چلی جائیے۔ نمبر 1، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے کو بہتان ہی خیال کرتے تھے، آپ کو نہ سیدہ عائشہ پر کوئی شک ہوا تھا، نہ صفوان بن معطل پر،
وہ آپ کے خطبے سے صاف پتہ چلتا ہے۔ پھر اگلی بات، اپنے اس یقین کامل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی حتمی تردید نہیں فرمائی، اس لیے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے تردید کرے گا تو مخالفوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اگلی بات، عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین بھی ذاتی طور پر انہیں پاک باز ہی سمجھتے تھے، اور ان کی والدہ ام رمان کے جواب سے صاف ظاہر ہوتا ہے، لیکن حتمی تردید وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ والدین تو اپنی بیٹی کے حق میں بات کریں گے تو مخالفوں کا منہ تو بند نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا نا کہ اسامہ بن زید اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہم سے پوچھا، یہ سب آپ کے گھر کے افراد تھے، اور زینب رضی اللہ عنہا کو وائفز میں، سوکنوں میں مقابلے کی چوٹ سب سے زیادہ جو دعویٰ کرتی تھیں وہ زینب رضی اللہ عنہا ہی کرتی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے تو خیر ہی دیکھی ہے عائشہ میں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ بھی گھر کے فرد تھے، انہوں نے الزام کی تردید یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک بازی بیان کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور خوشنودی کا لحاظ رکھا، لیکن کوئی بھی ایسا لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا کہ جس سے کسی الزام کی تائید ہوتی ہو یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک بازی پر کوئی بھی حرف آتا ہو۔ اس بات کو اتنا اٹھانا بڑھانا یہ اور اس کا ایک ڈرامہ بنا لینا تو یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے۔ وہ حضرات بہت پاکیزہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں وہ دنیا کے بہترین انسان تھے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بے چین رہے ہیں اور وہی نہیں آئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو علم الغیب نہیں تھا، یہ بات کل بھی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، قانونی پہلو اس واقعے کا یہ ہے کہ جو گواہیاں بدکاری پر دلالت کرتی ہوں وہ اگر میسر نہیں آ سکتی، جو کہ اس واقعے میں کبھی بھی میسر نہیں آ سکتی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور سارے کے سارے قرائن اس کے خلاف تھے، اور پیچھے رہ جانے والی کوئی عام عورت بھی نہیں تھی، تمام مسلمانوں کی ماں تھی، آدمی جو پیچھے رہ گئے وہ بھی پکے مسلمان تھے، ٹھیک ہے، اور دونوں نے دوران سفر آپس میں کوئی گفتگو بھی نہیں کی، دن دہاڑے وہ آ کے لشکر کے ساتھ ملے ہیں، عورت اونٹ پر سوار ہے، مرد خاموشی سے آگے آگے چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملتا ہے، تو ایسے حالات میں بدگمانی کس کو پیدا ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ کہ بدگمانی کرنے والا خود بد باطن اور خبیث الفطرت انسان ہو، ٹھیک ہے، کہ جو ایسے حالات میں خود یہی کچھ سوچتا ہو اور یہی کچھ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسرا یہ کہ وہ ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کوئی داغ لگانے کی ناپاک جسارت کرے، اور اس وقت کے منافقین میں دراصل یہ دونوں باتیں ہی پائی جاتی تھی، یہ خود بھی ایسے ہی تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو داغدار بھی کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جہاں ہم نے پڑھا نا کہ کل پڑھا تھا نا کہ ام رومان فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بے ہوش ہو گئی تھیں، اسی طرح سے طبرانی کی ایک روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرا دل کیا کہ کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر خود کو ختم کر لوں۔ پھر ہمیں جو ایک اور چیز ان واقعات سے پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں کہ جب تمہاری زبانیں اس واقعے کا ذکر ایک دوسرے سے کرتی چلی جا رہی تھیں، تو اب دیکھیں کہ کوئی بھی بات سن کر اس کو اس طرح آگے بیان کر دینا، اور خاص طور پر آپ گوسپ کی ذرا نوعیت دیکھیے کہ کہاں تک وہ بات پہنچتی ہے، تو ہمیں ایک بیسک اصول دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے بیان کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو جو سنے اس کو اپنے اندر تک رکھیں۔ انسان کو گہرا ہونا چاہیے، انسان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جو سنا اسی وقت وہ باؤنس بیک کرے۔ آپ دیکھیں باؤنس بیک کہاں سے کرتی ہے چیز،
سخت سرفیس سے. آپ ایک بال کو دیوار پہ ماریں تو باؤنس بیک کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو کسی نرم گدے پہ پھینکیں تو باؤنس بیک نہیں کرتا، کیونکہ وہ نرم گدا جو ہے نا وہ خود نرم پڑ جاتا ہے اور بال کو بھی اپنے اندر سمیٹتا ہے. تو ایک مومن کے اندر گہرائی ہونی چاہیے، باتوں کو ہضم کرنے کی اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے، اس کے اندر ظرف ہونا چاہیے، اس کو اتنا چھوٹا کم ظرف اور ہلکا اور چھچورا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو سنے اس سارے کو آگے سے آگے پہنچا دے. اسی طرح یہ جو آیت ہے اذ تلقونہ بألسنتکم، تو جو کہ باب 8 میں آ رہی ہے، تو اس کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلیقونہ پڑھتی تھیں، تلقونہ کی بجائے تلیقونہ پڑھا کرتی تھیں، جس کے معنی ہے جو جھوٹ بول رہی تھیں تمہاری زبانیں، جو تم لوگ جھوٹ بول رہے تھے. اور بعض جو مفسرین ہیں ابن ابی ملیکہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان آیات کو دوسروں سے زیادہ جانتی تھیں، کیونکہ یہ آیات خاص ان کی شان میں نازل ہوئی تھیں. بہرحال مشہور قرات تلقونہ ہی ہے، لیکن پڑھا ہے کچھ اور لوگوں نے اس کو تلقونہ بھی. اچھا، پھر ایک ہمیں اخلاقی ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ باب نمبر 9 میں، جس کی نمبرنگ نہیں ہے، کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارا کیا کام کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، ہمارے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے یہ. اور یہ ایک ایسا اخلاقی ضابطہ دیا گیا ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسی بات سنی بھی جائے تو پھر انسان کے دل میں فوری طور پر کوئی بدظنی نہ آئے. یہ بات قطعاً غلط ہے کہ انسان ہر ایک کو شک و شبہات کی نظر سے دیکھے، اور یہاں تو معاملہ اور بھی زیادہ سنگین تھا. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی تھی، جن کے اوپر بہتان لگا ہوا تھا، اور اسے ہوا دینا اور اس کا چرچا کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اس وقت مسلمانوں کو صاف صاف کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان ہے. جیسا کہ جب اس کا چرچا بہت زیادہ ہونے لگ گیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہ تم خود بتاؤ کہ کیا تم ایسا کام کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ تم سے بڑھ کر پاک دامن ہے، ان کی نسبت ایسا گمان کیوں کر کیا جائے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اسے ابن کثیر نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی تفسیر میں. اور پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ آئندہ منافقوں کی ایسی کسی چال میں آ کر تو اپنا ایمان خراب نہ کر بیٹھیں. بعد میں پھر آپ کو پتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا، کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سیدہ عائشہ کے لیے پڑھا کرتے تھے، شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اور بہرحال ان کو حد بھی لگی. اور پھر سیدہ عائشہ نے ان کی جو آخر عمر میں نابینا ہو جانا ہے اس کو بھی ایک طرح کے عذاب ہی سے تعبیر کیا، واللہ عالم. لیکن وہ پھر کہا کرتے تھے کہ یہ تو پاک دامن ہے اور یہ بڑی ذہین ہے، اور یہ کبھی بھی کسی کی بھی غیبت نہیں کرتی، کسی کا گوشت نہیں کھاتی، یعنی کسی کی بھی غیبت نہیں کرتی. اور پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں تو یعنی اس چیز کا شکار ہو گیا، اور لیکن عائشہ تو ایسی نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ان کا یعنی ایک خاتون کا جو ایک آنر ہے، اور آنر بھی ان کا کہ جو نبی کی بیوی تھیں، اور اتنا بڑا سٹیٹس اور اتنی بڑی بات حسان بن ثابت کرتے رہے. تو بعد میں کبھی انہوں نے جب یہ شعر کہا تو فرماتی ہیں لیکن انتا، یعنی حسان تم تو پھر ایسے نہ نکلے، تو میں تو بری الذمہ ہوں ان ساری چیزوں سے، لیکن تم نے تو ایسا نہ کیا. بہرحال پھر ان کو حد بھی لگی ہے، تو حد جو ہے وہ تطہیر ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ تمام صحابہ کرام جو ہیں یہ اسی طرح سے ہیں، باعث عزت. اچھا جی، اور کیا ہے اس میں؟ باقی ہم نے مستہ بن اساسہ کی جو مدد ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ شروع کر دی تھی، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا.
سو انشاءاللہ واقعہ افک جو ہے یہاں پر اب تمام ہوتا ہے. بہرحال اینڈ اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ سورۃ البقرہ میں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بعض اوقات ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. مسلم معاشرے میں جو بھی کمزوریاں تھیں، خامیاں تھیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کر دیا اور پھر مسلمانوں کو اس سے تنبیہ بھی کر دی. اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک جس بات پہ مسلمانوں کی ایک سرزنش کی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیوں نہ تم لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے، یہ 3 جو صحابہ کرام ہیں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے سم ہاؤ. باقی لوگ بھی جو ہیں اگر آپ لوگ باتیں نہیں بھی کر رہے تو جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے تو آپ ایک شٹ اپ کال کیوں نہیں دی؟ آپ لوگوں نے، آپ نے کیوں نہیں کہا سبحانکا اللہ پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعنی یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی ایسی خاتون کو لے کر آئیں تو تم لوگوں نے اس ساری چیز کو وہیں پر ختم کیوں نہیں کیا؟ اگر ایک انسان کسی گوسپ کا زور توڑنا ہو نا تو پھر انسان اس کو بالکل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر دوسرے کی جرت نہیں ہوتی اس بات کو پھیلانے کی. تو مسلمان معاشرہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اس میں نہ کر سکا، اور سب اصل میں نا سب ڈر گئے اور سب چپ کر گئے بالکل کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اور جب وہ ڈر گئے اور چپ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کو اسی وقت، آپ کو نہیں پتا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ایک اٹیک کیا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا ھذا بہتان عظیم. آگے چلتے ہیں. بابو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. اب زمانہ جاہلیت میں خواتین سروں پر ایک وہ ایسے بیلٹ سی ایک ہوتی تھی پورے سر کے گرد، اور جیسے وہ بینڈینا ٹائپ کوئی چیز، اور وہ جو سر کے اوپر جو کپڑا ہوتا تھا وہ پیچھے وہ پھینکا ہوا ہوتا تھا، جیسے آپ نے کئی دفعہ وہ کشمیر کی عورتوں کا ڈریس دیکھا ہو، اور گریبان کا ایک حصہ کھلا ہوتا تھا جس سے گلا اور سینے کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ نمایاں ہوتا تھا، اور پیچھے بالوں کے 2 3 چوٹیاں لہرا رہی ہوتی تھیں چیسٹ پر، قمیض کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان خواتین میں دوپٹے جو ہے نا ان کا رواج آیا. وقال احمد بن شبیب قال حدثنا ابی عن یونس قال ابن شہاب عن عروة عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت یرحم اللہ نساء المہاجرات الاولا، اللہ تعالی رحم فرمائے ان عورتوں پر جو مہاجرین عورتیں اور سابقون الاولون جنہوں نے پہل ہجرت کی تھی. لما انزل اللہ، اور کہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے اوڑھنیاں اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال لیں. شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ، تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑا. فَاخْتَمَرْنَ بِهِ، اور پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنائے. قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبة ان عائشہ رضی اللہ عنہا كانت تقول لما نزلت هذه الآیہ، عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں. اخذنا عذرہن، تو لوگوں نے یعنی عورتوں نے اپنی چادروں کو لیا. فشققنها، پھر ان کو پھاڑا کناروں کی جانب سے. من قبل الحواشی، کناروں کی جانب سے. فاختمرن بها، اور ان کے دوپٹے بنائے، خمار بنائے، اوڑھنیاں بنائیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس قریش کی خواتین کی فضیلت کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا بلا شبہ قریش کی عورتیں بڑی فضیلت والی ہیں، لیکن اللہ کی قسم قرآن کی تصدیق اور اس پر ایمان لانے میں انصار کی عورتوں سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، تو ان کے مردوں نے اپنے گھروں میں یہ آیت پڑھ کر سنائی
تو انہوں نے فوراً اس پر عمل کیا، اپنی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنائے اور صبح کی نماز دوپٹے اوڑھ کر ادا کی، گویا ان کے سروں پر کبے بیٹھے تھے۔ تو یہ ایک میں مہاجرین عورتوں کی بات ہے، ایک میں انصار کی۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان روایات میں جو تطبیق کی ہے وہ یہ ہے کہ انصار کی عورتوں نے اس آیت پر عمل کرنے میں بہت جلدی کی، ٹھیک ہے، اور اس آیت کے نزول کے بعد دوپٹہ اسلامی تہذیب کا حصہ بن گیا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔